نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں یہ مہینہ سفر کا مہینہ یعنی 13 تیزی کا مہینہ، یہ مہینہ نزول بلا کا ہے۔ تمام سال میں 10,80,000 بلائیں نازل ہوتی ہیں، ان میں سے 9,20,000 بلائیں خاص ماہ سفر میں نزول کرتی ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جو ماہ سفر کے گزرنے کی خوشخبری سنا دے میں اس کو بہشت میں داخل ہونے کی بشارت دوں۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لغزش ہوئی تو اسی مہینے میں ہوئی۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے تو اول تاریخ سفر کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو مبتلا بلا ہوئے تو اسی مہینے میں ہوئے۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت جرجیس، حضرت یونس، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علی مرتضیٰ علیہ السلام سب مبتلا بلا اسی مہینے میں ہوئے۔ حضرت حابیل اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ اسی لیے شب اول میں سفر میں بعد نماز عشاء ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں بعد سورۃ فاتحہ 15 بار سورۃ کافرون اور دوسری میں اسی میں سورہ قدر، قل هو اللہ، تیسری میں اس قدر سورہ فلق، چوتھی میں اسی قدر سورۃ ناس کو پڑھے۔ بعد سلام کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہے، پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر بلا اور آفت سے محفوظ رکھے گا۔ اور راحت القلوب میں یہ لکھا ہے۔ حضرت محبوب فرماتے ہیں اس مہینے میں صدقہ دینا بھی واجب ہے، اسی لیے زیادہ تر لوگ اس مہینے میں خاص طور سے 13ویں شب میں صدقہ ضرور دیتے ہیں۔ صدقہ دینے کا جو طریقہ ہے وہ ہم حضرت محبوب الہی کے دربار میں ان کے جو عزادگان ہیں وہ اس طریقے سے دیتے ہیں کہ 1 مٹھی کالا چنا، تھوڑی سی لوہے کی کیلیں، تھوڑا سا حقے کا گل، 1 سکہ پیسہ اور یہ سب ملا کے تھوڑے سے کوئلے جو لکڑی کے ہوتے ہیں وہ سب ایک پولیتھین میں رکھ کر سرہانے رکھتے ہیں رات کے وقت، اور صبح کے وقت وہ کسی مانگنے والے کو یا کسی غریب آدمی کو دے دیتے ہیں صدقے کے طور پہ، اور پھر صبح اٹھ کے پہلے نہاتے ہیں اور پھر سرسوں کے تیل میں اپنا منہ جھانکتے ہیں اور پھر وہ سرسوں کا تیل بھی صدقے کے طور پہ دے دیتے ہیں۔ یہ طریقہ ہر سال 13ویں شب میں یہ سب چیزیں رکھی جاتی ہیں اور 13 تاریخ کو یہ سب چیزیں دے دی جاتی ہیں، اور پھر ناشتے میں جب صبح ہوتی ہے 10-11 بجے تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کالے چنوں پہ نیاز ہوتی ہے، اور پھر اس نیاز کو ہم لوگ اپنے عزادگان میں سب جگہ بٹوا دیتے ہیں اور خود بھی کھاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ بھی یہ کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ بلاؤں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس ماہ کے آخری 4 شنبے کو حضرت محبوب الہی کا غسل بھی غسل ہوتا ہے مزار اقدس کا، کیونکہ اسی
آخری چہارشنبے کو حضرت محبوب الہی پیدا بھی ہوئے تھے، اور اسی آخری چہارشنبے کو حضرت محبوب الہی کو بیماری سے شفا بھی ہوئی تھی۔ تو اس چہارشنبے کو آپ نے غسل بھی کیا تھا خاص طور سے، تو اسی لیے آپ کے مزار اقدس کو غسل بھی دیا جاتا ہے منگل کی رات کو، چہارشنبے میں آخری بدھ، اور صبح فجر کے بعد جب سورج نکلتا ہے اس وقت حضرت حلوے پہ نیاز دلائی جاتی ہے حضرت محبوب الہی کے، اور تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور غسل کا پانی بھی تمام لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو کی مزار کو بھی غسل دوسرے دن دیا جاتا ہے، اور اس کو بھی پھر پانی کو بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہر سال صفر کے مہینے کے آخری چہارشنبے میں ہوتا ہے، اور اس بار بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اس بار 14 اکتوبر کو یہ دن پڑ رہا ہے، تو منگل کی رات کو غسل شریف ہوگا، رات کو 2 بجے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی بدھ کی صبح فجر میں حضرت محبوب الہی کی حلوے پہ باقاعدہ نیاز دلائی جائے گی، اور پھر وہ پانی اور حلوہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی جو بھی ہو سکے اس میں آئیں اور شامل ہوں، اور وہ پانی جو سال میں ایک بار ہی بانٹا جاتا ہے اس کو لیں انشاءاللہ تعالی۔ میں سید صادق سرور حسین نظامی، سجادہ نشین، درگاہ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی۔ السلام علیکم۔